کام کیا گیا، اگر اس پر ہم اور آپ عمل نہیں کرتے ہیں تو پھر ہم جہاں تھے وہیں رہ گئے۔ ایک پڑوسی ملک کا ایک واقعہ آیا سامنے، ادھر ہی نیا ہے۔ ایک آدمی بوڑھا تھا، ضعیف آدمی تھا، عدالت میں جا کے تھانہ میں جا کر کے اپنے بیٹے پر کیس کر دیا۔ کیس کیا تھا کہ میرا بیٹا مجھ کو پیسہ نہیں دیتا ہے۔ بات پہنچی عدالت میں، جج نے اس کے بیٹے کو بلوایا اور کہا کہ تمہارے باپ کا دعویٰ ہے کہ تم اس کو اپنے کما کر کے پیسہ نہیں دیتے ہو، آخر کیوں؟ تو جج کے سامنے وہ بیٹا کہنے لگا، جج صاحب میرے باپ کو میرے پیسے کی ضرورت نہیں ہے، اس لیے کہ میرے باپ کی سروس تھی اور وہ ابھی ریٹائر ہے، 40,000 روپیہ ماہانامہ اس کا پینشن ہے، 40,000 روپیہ مہینہ سرکار کے طرف سے اس کو ملتا ہے، اور مارکیٹ میں 18 دکان ہے، اس کا کرایہ انہی کے پاس آتا ہے۔ اب بتائیے کہ ان کو پیسے کی ضرورت کہاں ہے؟ جج نے پوچھا، کیا جی تمہیں اب بھی ضرورت ہے پیسے کی؟ اس نے کہا ہاں، مجھے اپنے بیٹے سے پیسہ لینا ہے، مجھے ضرورت ہے۔ کہا آخر کیوں؟ 4 بیگھہ زمین ہے، اس کی فصل تیرے پاس آتا ہے، 18 دکان ہے، اس کا کرایہ تیرے پاس آتا ہے، 40,000 مہینہ پینشن بھی تم اٹھاتے ہو، تو پھر بیٹے سے تم پیسہ کیوں مانگ رہے؟ تو اس بوڑھا آدمی نے کہا کہ جج صاحب میرا بیٹا امیر آدمی ہے، میں نے اس کو بازار میں گودام کھول کے دیا، یہ بیٹا صبح اٹھتا ہے سیدھے گودام جاتا ہے، دوپہر کو آتا ہے کھانا کھاتا ہے، پھر گودام کو چلا جاتا ہے، رات کو دیر سے آتا ہے، بیوی بچوں میں رہ جاتا ہے، مجھ سے ملاقات نہیں کرتا ہے، میں اس سے 15-20 دن تک ملاقات میری نہیں ہوتی ہے، میں اس لیے یہ مطالبہ کرتا ہوں کہ مجھے پیسہ چاہیے تاکہ اسی بہانے سے ہم اپنے بیٹے کو جی بھر کر کے دیکھ لیں گے۔ یہ باپ کا حال ہے۔ جج نے پوچھا کتنا پیسہ چاہیے مہینے میں؟ تو کہا کہ جج صاحب 1 روپیہ 1 مہینے میں ہم کو چاہیے، 1 روپیہ مہینہ مجھے چاہیے ہر مہینے میں، اور وہ بھی پیسہ اپنی بیوی کے ہاتھ سے نہیں بھیجے، اپنے بچوں کے ہاتھ سے نہیں بھیجے، میں چاہتا ہوں کہ میرا بیٹا خود اپنے ہاتھ میں لے کر کے وہ پیسہ مجھے پہنچائے، خود وہ پیسہ لے کر کے میرے پاس آئے اور پہنچائے۔ جج نے کہا آخر کیوں ایسا؟ تو جج کے سامنے وہ بوڑھا آدمی کہتا ہے کہ وجہ یہ ہے کہ کئی مہینہ ہو جاتا ہے مجھے بیٹے سے ملاقات نہیں ہوتی ہے، میں چاہتا ہوں کہ میرا بیٹا جب اپنے ہاتھ سے پیسہ دینے مجھے آئے گا، اسی بہانے سے بیٹے سے ملاقات ہوگی اور میں جی بھر کر کے اپنے بیٹا کو دیکھ لوں گا۔ کیا سمجھے؟ کہ ہر باپ کی تمنا ہے کہ میرا بیٹا میرے سامنے آئے، ہر باپ کی تمنا ہے کہ میرا بیٹا میرے سامنے مسکرائے، میرا بیٹا میرے سامنے خوشی کے ساتھ زندگی گزارے، لیکن آج یہ بیٹا ہے کہ باپ کو بھول کر کے اپنی زندگی گزار رہا ہے۔ وہی بیٹا جب بچپن کے عالم میں تھا تو اس کی ماں اس کو نہلاتی تھی، اس کو کھانا کھلاتی تھی، اور اسی بیٹے کی پرورش کے لیے یہی باپ دھوپ میں گرمی کے موسم میں دوسرے کے ہاں کام کر کے پیسہ کما کے لایا، اس بیٹے کی پرورش کے لیے دوسرے کے ہاں کام کر کے لایا، اور اس بچے کی پرورش کے لیے تاکہ اس کو ہم پال پوس کے بڑا کریں گے۔ لیکن جب یہ بیٹا بڑا ہو گیا تو نظریہ بدل جا رہا ہے۔ نہیں میرے دوستو، اسی لیے کہ آج آپ کا اگر باپ موجود ہے، ماں موجود ہے دنیا میں، تو ان کو ذہن اور تصور میں بسائیے، اور پھر میری تقریر سنیے کہ وہی ماں باپ اس بچے کی پرورش کے لیے کیا کیا نہیں کیا۔ جب وہ بیٹا جوان ہوا تو ماں باپ کو بھول گیا،
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اے لوگو، اگر تم اللہ و رسول کو راضی کرنا چاہتے ہو تو پہلے اپنی ماں اور باپ کو خوش کرو، اس لیے کہ اللہ کی رضا ماں باپ کی رضا سے ہے۔ اگر ماں باپ راضی ہے تو اللہ بھی راضی ہے، ماں باپ ناراض ہے تو خدا بھی ناراض ہے، خدا کے رسول بھی ناراض ہے۔ ایک مرتبہ میرے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صحابہ کے درمیان تشریف فرماتے، کچھ دیر کے بعد میرے نبی صحابہ کے بیچ سے اٹھ گئے، باہر آ گئے۔ باہر جا کے صحابہ دیکھ رہے کہ میرے نبی اٹھ کے جا رہے ہیں، تو صحابہ نظر لگا کے دیکھ رہے ہیں کہ میرا رسول کہاں جا رہے ہیں، ان کے پیچھے ہم بھی چلے۔ لیکن کچھ دیر کے بعد کیا دیکھتے ہیں، ادھر سے ایک ضعیف عورت آ رہی تھی اور میرے رسول ادھر ہی جا رہے تھے۔ دونوں کا جب سامنا ہوا تو نورانی چادر میرے رسول نے زمین پر بچھا دیے اور اس خاتون کو اس چادر پر بیٹھنے کا حکم عطا فرمایا۔ وہ خاتون بیٹھ گئی، وہ عورت اس چادر پر بیٹھ گئی، وہ چادر جس کو صحابہ چومنا تبرک سمجھتے تھے، جس کو صحابہ اس چادر کی حفاظت کے لیے اپنی جان قربان کرنے کے لیے تیار رہتے تھے، میرے نبی کی چادر مبارک کے لیے صحابہ جو ہے ہمیشہ اپنی جان تیار رکھتے تھے۔ اسی چادر کو بچھا دیے ہیں۔ میرے نبی نے اس ضعیفہ عورت سے فرمایا کہ اے خاتون اس میں بیٹھ جائیے۔ وہ خاتون بیٹھ گئی، حضور کے ساتھ کچھ بات چیت ہوئی، اس کے بعد وہ خاتون اٹھ کے چلی گئی۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صحابہ کے بیچ میں تشریف لائے۔ صحابہ نے عرض کی، یا رسول اللہ، یا حبیب اللہ، ہم اس چادر کو چومنا اپنا فخر، اس چادر کو چومنا ہم تبرک سمجھتے ہیں، اور وہ کون عورت خوش نصیب ہے، وہ خاتون کون خوش نصیب ہے جس کے لیے اس چادر کو بچھایا گیا۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صحابہ کے سوال کا جواب دے رہے ہیں کہ اے صحابیوں سنو، جس خاتون کے لیے میں نے اپنی چادر کو زمین پر بچھا دیا تھا اور ان کو بیٹھنے کا حکم دیا تھا، وہ خاتون کوئی اور خاتون نہیں ہے، اسی عورت کا دودھ میں بچپن کے عالم میں پی رہا تھا، ان کا نام جو ہے حضرت حلیمہ سعدیہ ہے۔ حضور فرماتے ہیں یہ کوئی اور نہیں ہے، یہ میری ماں حلیمہ سعدیہ ہے جو رضائی ماں ہے۔ حضور کی امی جب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس دنیا میں تشریف لائے، 6 سال کے بعد حضور کی امی کا اس دنیا سے انتقال ہو گیا۔ اب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں وہ میری رضائی ماں ہے جن کا نام حلیمہ سعدیہ ہے۔ تو میرے دوستو، اب میرے نبی نے دیکھو کیا کیا ہے کہ میرے نبی ایک رضائی ماں کے لیے اپنی نورانی چادر کو زمین پر بچھا دیتے ہیں اور ماں کا مرتبہ سمجھا دیتے ہیں، ماں کا وقار سمجھا دیتے ہیں، ماں کی عظمت کو بتا دیتے ہیں۔ اے لوگو، تمہارے لیے تمہاری ماں ہی سب کچھ ہے، اگر تمہاری ماں تم سے ناراض ہو گئی تو تم کو اب جنت نہیں مل پائے گی، اگر جنت لینی ہے تو اسی ماں باپ کو راضی رکھو۔ ایک ماں کے خاطر حضور نے اپنی چادر زمین پر پھیلا دیا۔ وہ تو رضائی ماں تھی، اگر اپنی ماں ہوتی تو نہ جانے اللہ کے رسول کس شان سے استقبال کرتے۔ جب رضائی ماں کا مقام یہ بتا رہے ہیں میرے آقا، تو اپنی ماں کا مقام کیا بتاتے ہوں گے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تمہاری ماں کے قدم کے نیچے جنت ہے اور تمہارے باپ کے قدم کے نیچے اس کا دروازہ ہے، اور یہ 2 شے کو ہمیشہ ہمیشہ راضی رکھنا ہے۔ اگر یہ 2 شے ناراض ہو کے چلے گئے تو پھر جنت ملنا بہت مشکل ہوگی۔ اسی لیے
جو کام ہم سب پر فرض ہے اس کو بھی انجام دیجئے، اور ماں کی تعظیم، باپ کا احترام، رشتہ داروں سے محبت اور اپنے پڑوسیوں کا ہمیشہ ہمیشہ خیال رکھیے۔ یہ جو محفل پاک سجائے ہیں یہ بالخصوص شادی کے موقع پر ہے، تو شادی کے موقع پر اس محفل کو سجائے ہیں، اور شادی کے موقع پر کچھ بات سماعت کیجیے کہ ہم سب کو بحیثیت مسلمان اپنے بچوں کی شادی کس گھر میں کرنی ہے اور کس شان سے کرنی ہے، کچھ جملہ اس میں سماعت کیجیے۔ آج شادی جو ہوتی ہے 4 چیزوں کی نسبت پر، لوگ لڑکی والا ہو یا لڑکا والا ہو، شادی کے لیے جو رشتہ تلاش کرتے ہیں تو پہلا جو رشتہ وہ ڈھونڈتے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ کتنا امیر ہے، دولت دیکھ کر کے کرتے ہیں، دوسرا خاندان دیکھ کر کے کرتے ہیں، تیسرا حسن دیکھ کر کے کرتے ہیں، اور چوتھا جو ہے دینداری کے بنیاد پر کرتے ہیں۔ اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اسی دینداری پر زیادہ توجہ فرمایا۔ تو ہم سب کو پہلے کیا دیکھنا ہے کہ پہلے ہم لوگ دین دیکھیں، دین، کہ جہاں ہم رشتہ لگائے ہیں، رشتہ کرنے جا رہے ہیں، اس گھر میں دین ہے کہ نہیں ہے، پہلے اس گھر کے اندر یہ چیز دیکھیے کہ اس گھر کے لوگ نماز پڑھتے ہیں کہ نہیں، سنت پر چلتے ہیں کہ نہیں، ایمان سلامت ہے کہ نہیں، حرام کا کھانے والا ہے کہ حلال کا کھانے والا ہے، ان سب چیزوں کو غور کیجئے۔ اس لیے کہ اگر جس لڑکی کے بارے میں آپ تلاش کر رہے ہیں کہ ہمیں دلہن چاہیے، تو تلاش کرنے سے پہلے اس کے گھر کی دولت کو مت دیکھیے، اس کے گھر کی شہرت کو مت دیکھیے، اس کا حسن مت دیکھیے، پہلے دیکھیے تو کیا دیکھیے کہ دینداری ہے کہ نہیں اس کے گھر میں۔ وہ لڑکی جس کو ہم اپنے گھر کی بہو بنانے والے ہیں وہ نماز پڑھنے والی ہے کہ نہیں، روزہ رکھنے والی ہے کہ نہیں، قرآن پاک کی تلاوت کرنے والی ہے کہ نہیں۔ جب دیکھیے کہ وہ لڑکی تلاوت قرآن بھی کر رہی ہے، نماز بھی پڑھ رہی ہے، عبادت بھی کر رہی ہے، اور سیرت فاطمہ پر چلنے کے لیے بھی تیار ہے، کنیز فاطمہ بن کر کے اپنی زندگی گزار رہی ہے، تو ایسی لڑکی کو جو ہے شوق سے بہو بنا کے گھر لائیے۔ اس لیے کہ جب ایسی دیندار بہو کو گھر لاؤ گے، اس کا قدم آپ کے گھر میں بعد میں آئے گا، اللہ کی رحمت آپ کے گھر میں پہلے مچلنے لگے گی۔ ہاں، دین کے ساتھ ساتھ اگر حسن ہو تو اچھی بات ہے، دین کے ساتھ ساتھ دولت بھی ہو تو اچھی بات ہے، دین کے ساتھ ساتھ شہرت ہو اچھی بات ہے، لیکن سب سے پہلے دین پر توجہ دیجیے۔ اگر ماں نماز پڑھنے والی ہوگی تو اس سے جو اولاد پیدا ہوگی اس کو بھی وہ تربیت دے گی کہ نماز پڑھو۔ باپ نماز پڑھنے والا ہوگا تو بچوں کو بھی تربیت دے گا کہ تم بھی نماز پڑھو۔ اب باپ ہی نہیں پڑھتا ہے تو وہ اپنے گھر والوں کو توجہ کیا دے گا؟ اور نماز ایک ایسی عبادت ہے، یہ ایسی عبادت ہے کہ حد بلوغیت کو پار کرنے کے حد بلوغیت سے لے کر کے موت کی آخری سانس تک نہ عورت پر نہ مرد پر، عورتوں کا کچھ مسئلہ ہے لیکن مرد پر کبھی بھی کسی بھی صورت میں معاف نہیں ہے۔ اچھے خاصے ہیں، تندرستی ہے، مسجد میں جائیے، نہیں جا سکتے جہاں وقت ہوا وہیں پڑھیے، چل کے نہیں پڑھ سکتے ہیں، کھڑا ہو کے نہیں پڑھ سکتے، بیٹھ کے پڑھیے، لیٹ کے پڑھیے، اشارے سے پڑھیے، لیکن معاف نہیں ہے۔ اور ایک نماز چھوڑنے کے بنیاد پر اس کو دوزخ میں جلنا ہوگا۔ اگر جان بوجھ کر کے کوئی ایک نماز قضا کرتا ہے، چھوڑ دیتا ہے، تو اس نماز کو اگر مرنے سے پہلے وہ قضا پڑھ کے ادا نہیں کرتا ہے تو اس کو دوزخ میں ہر حال میں جانا ہوگا۔ اس لیے میرے بھائی، یہ دنیا ہے، اس دنیا میں موقع ہے
کہ یہ دنیا ہی میں رہ کر کے اچھا عمل کر لیجئے، نیکی کما لیجئے۔ نماز کسی بھی صورت میں معاف نہیں ہے۔ عورتوں کے لیے تھوڑا بہت ہے معاملہ جو ایام ماہواری میں ہے، لیکن جب وہ بھی پاک صاف رہتی ہے اور ان کاموں سے جب وہ پاک صاف ہو جاتی ہے تو معاف اس پر بھی نہیں ہے۔ اور نماز کا جو مسئلہ ہے تو حد بلوغیت یعنی 8 سال 10 سال کے بعد جو نماز فرض ہوتی ہے وہ نماز تا عمر یعنی مرنے تک، جب تک وہ مرا نہیں ہے، زندہ ہے اور دماغ سلامت ہے تو نماز پڑھتے رہیے، جہاں ہے، جس صورت میں، جس جگہ پہ پڑھیے۔ تو میں بتا رہا تھا کہ آپ لڑکی کیسے تلاش کیجئے گا، تو سب سے پہلے آپ دینداری پر توجہ رکھیے کہ جس کو ہم اپنے گھر کا بہو بنانے والے ہیں، یہ آنے سے ہمارے گھر میں خرافات تو نہیں مچے گا، یا یہ آنے سے ہمارے گھر میں اسلامی طور و طریقہ اور تہذیب آ جائے گا۔ تو ہمیں دیکھنا ہے جب اسلام اور شریعت کے مطابق ایک لڑکی چلنے والی ہوتی ہے اور اس کو آپ گھر کا بہو بنا کے لاتے ہیں تو پھر وہ بہو جو ہے اس گھر کو گھر رہنے نہیں دیتی ہے، بلکہ جنت کے باغوں میں سے ایک باغ بنا دیتی ہے۔ تو یہ ہوگا کب؟ جب دینداری دیکھیں گے۔ جو یہ ہوگا کب؟ جب اس کے اندر دیکھیں گے کہ نماز پڑھنے والی ہے کہ نہیں، روزہ رکھنے والی ہے کہ نہیں، عبادت کرنے والی ہے کہ نہیں، سنت پر چلنے والی ہے کہ نہیں، کنیز فاطمہ بن کر زندگی گزارنے والی ہے کہ نہیں۔ جب ایک ماں نیک ہوتی ہے پھر جو وہ بچہ ان کے گود سے پیدا ہوتا ہے تو پھر وہ بچہ ادھر ادھر بھٹکتا نہیں ہے بلکہ دین پر چلتے ہوئے نظر آتا ہے۔ یہ تو ہوا ماں کا معاملہ، ذرا باپ کا بھی معاملہ دیکھیے۔ آج لڑکی والے لوگ زیادہ تر جو ہے توجہ دیتے ہیں سروس والے، نوکری والے لڑکوں پر، زیادہ تر فوکس ہماری قوم میں سروس والوں پر جاتی ہے۔ لڑکی والے داماد جو کھوج رہے ہیں، سروس والے کے 50,000 کما رہا ہے کہ نہیں، 60,000 کما رہا ہے کہ نہیں، لیکن میرے دوستو آپ سروس والے پر توجہ دیجئے، مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے۔ بس اتنی سی بات میں کہنا چاہتا ہوں کہ صرف آپ 60,000 کو مت دیکھیے کہ وہ لڑکا 50,000 کماتا ہے، 60,000 روپیہ کماتا ہے، صرف اسی کو مت دیکھیے، اب اس کے اندر چھپے ہوئے عیبوں کو بھی دیکھیے کہ کہیں 50,000 کی کمائی میں یہ بہت تو نہیں گیا ہے، شرابی تو نہیں ہو گیا ہے، جوا کھیلنے والا تو نہیں ہو گیا ہے، نماز پڑھتا ہے کہ نہیں پڑھتا ہے، روزہ رکھتا ہے کہ نہیں رکھتا ہے، اللہ کی عبادت کرتا ہے کہ نہیں کرتا ہے۔ اس پر توجہ دینے کی ضرورت ہے۔ جب بھی لڑکا کھوجے نا، چاہے اپنے گھر کے لیے ہو یا کسی کے گھر کے لیے، تو سب سے پہلے اس کے اندر دیکھیے کہ دینداری ہے کہ نہیں۔ اس لیے کہ جو اللہ و رسول کا فرما بردار ہوگا وہ آپ کی بیٹی کو کبھی تکلیف نہیں دے گا، اور جو اللہ و رسول کا وفادار نہیں ہوگا، جو اللہ و رسول کے حکم پر چلنے والا نہیں ہوگا، وہ آپ کی بیٹی کے ساتھ کیا وفا کرے گا؟ کچھ نہیں وفا ہوگا۔ پھر شادی کے بعد جھگڑا بھی ہوگا، کورٹ کچہری بھی ہوگا اور طلاق نامہ سامنے آئے گا۔ اس لیے ہم جس لڑکے کو منتخب کرتے ہیں شادی کے لیے تو ان کی آمدنی تو دیکھنی ہے، اس لیے کہ کمائے گا نہیں تو کھلائے گا کیا، لیکن اس آمدنی کے اندر دیکھنے کی کوشش کیجئے کہ چھپ کر کے اس آمدنی کے اندر وہ شراب تو نہیں پیتا ہے، جوا تو نہیں کھیلتا ہے۔ ہم نے دیکھا ہے کہ جب آمدنی بڑھ جاتی ہے تو شراب کے عادی بنتا ہے، لوگ شراب اور جوا کھیلنے لگتا ہے۔ اس لیے سب سے پہلے انہی کاموں پر آپ توجہ دیکھیے اور دیکھیے کہ لڑکے کے اندر اگر یہ عیب ہے کہ وہ شراب بھی پیتا ہے، جوا بھی کھیلتا ہے، عیاشی بھی کرتا ہے، تو خبردار، اگر وہ 5 لاکھ روپے مہینہ کماتا ہو پھر بھی اس کے گھر میں بیٹی مت دیجیے، اپنی بیٹی کو دلہن اس کے گھر کے مت بنائیے، اس لیے کہ وہ 5 لاکھ کماتا ہوگا ضرور، لیکن آپ کی بیٹی کو
وہاں سکون نہیں مل سکتا ہے، اس لیے کہ سکون خاندان کے بل پر نہیں ہے، شہرت کے بل پر نہیں ہے، سکون جو ہے وہ دولت کے بل پر نہیں ہے، سنت مصطفیٰ کی بنیاد پر ہے۔ اگر لڑکا سنت پر چلنے والا ہوگا آپ کی بیٹی کو سکون دے گا، اور اگر نہ ہوگا شرابی ہوگا، جواری ہوگا، چاہے وہ کتنوں کما لے، کبھی آپ کی بیٹی وہاں خوش نہیں رہ سکتی ہے، آپ کی بیٹی کو وہاں سکون نہیں مل سکتا ہے، اس لیے کہ وہ ایک طرف تو وہ پیسہ خوب کما لیتا ہے، پیسے کی نشہ میں وہ شراب پیے گا، پیسے کی نشہ میں وہ جوا کھیلے گا، اور ان کاموں کو کر کے جب وہ گھر آئے گا تو آپ کی بیٹی پر وہ ہاتھ بھی اٹھائے گا، ظلم بھی کرے گا، ظلم کو حد سے آگے بھی بڑھا دے گا۔ اس لیے میرے دوستو کبھی بھی لڑکا تلاش کیجئے تو پہلے دیکھیے یہ کماتا کتنا ہے، اور اس کما کر کے یہ انسان بہک تو نہیں گیا ہے، شراب کی عادی تو نہیں ہو گیا ہے۔ ان کاموں کو دیکھنے کی ضرورت ہے آج کے دور میں، اور اگر دیکھنا ہے تو اگر لڑکا تلاش کرنا ہے اپنے گھر کے لیے یا رشتہ داروں کے لیے تو کیا کیجئے؟ سب سے پہلے اس محلے کی مسجد میں جائیے۔ مت کہیے کسی سے کہ ہم کو لڑکا تلاش کرنا ہے۔ ایک طریقہ بتاتا ہوں، اگر اس پر عمل ہو گیا تو آپ کی بیٹی جب تک حیات سے رہے گی کبھی اس کو کوئی تکلیف سسرال کے طرف سے نہیں ہوگا۔ وہ فرمولہ کیا ہے کہ آپ جس محلے میں ان کی شادی کرانا چاہتے ہیں اپنی بیٹی کی، اس محلے کے مسجد میں 2-4 دن جائیے اور دیکھیے کہ کس کے گھر کا بیٹا یہاں نماز پڑھنے آتا ہے۔ جب کوئی لڑکا نوجوان ملے کہ اس کے گھر کا یہ انسان نماز پڑھنے آتا ہے تو پھر اس لڑکے کی تلاش کیجئے، اس کا پتہ پوچھئے، پھر اس کے گھر تک پہنچئے رشتہ لے کر کے، اس لیے کہ جو نمازی ہوگا وہ آپ کی بیٹی کو تکلیف نہیں دے گا، جو اللہ کو ماننے والا ہوگا، اللہ کی فرما برداری کرنے والا ہوگا، رسول کے حکم پر عمل کرنے والا ہوگا، وہاں پر جب اپنی بیٹی کو دیجئے گا، وہ آپ کی بیٹی کو شادی کر کے نکاح کر کے گھر جب لے کے جائے گا تو ان کی نظر جو ہے کبھی رسول کی سیرت پر پڑے گی، ان کی نظر جو ہے کبھی رسول کی حدیث پر پڑے گا، اور کہے گا کہ بیٹی بی بی کے ساتھ کیا معاملہ ہے، بی بی کا حقوق کیا ہے، وہ حق دے گا بی بی کا، اس کو تکلیف کبھی نہیں دے گا۔ آج جو معاشرہ بگڑا ہے چاہے وہ کسی کے گھر کا ہو، وجہ یہی ہے کہ لڑکی والا داماد جو کھوجا ہے وہ پیسے کے بنیاد پر، اور لڑکا والا بہو جو کھوجا ہے وہ دولت کی دہیز کی بنیاد پر۔ اب جب اس بنیاد پر کھوجیے گا تو تکلیف تو بعد میں ہوگی، اور رسول پاک نے دین پر توجہ دیا ہے کہ دیندار پہلے دیکھو کہ دین ہے کہ نہیں، شریعت ہے کہ نہیں، سنت پر چلنے والا ہے کہ نہیں۔ ان کاموں کو جب ہم عمل کریں گے تو پھر جو رشتہ بنے گا وہ رشتہ کبھی ٹوٹے گا نہیں، بلکہ اللہ کی طرف سے اتنی برکت ہوگی کہ ان کا نسل جو ہے تا قیامت تک مچلتے ہوئے نظر آئے گا۔ تو آپ یا ہم کوئی بھی ہو، اگر بحیثیت باپ لڑکی کے لیے کوئی دولہا تلاش کر رہے ہیں تو پہلے اس فرمولے پر جائیے کہ میرے نبی کی حدیث کیا ہے، میرے نبی نے کیا حکم دیا ہے، پھر اس پر جب آپ عمل کریں گے، اور آج کے دور میں عمل کرنا کوئی مشکل نہیں ہے۔ مسجد میں جائیے نا، دیکھیے کتنا لوگ نماز پڑھتے ہیں، اور جس دن اس کام کو لڑکی کے باپ اور ماں کرنا شروع کر دے گا نا تو محلے میں کوئی لڑکا بے نمازی نہیں ہوگا۔ ہر نوجوان، کیونکہ اس کو شادی کرنی ہے، اور شادی کرنے کے لیے پہلے اس کو نماز کی عادی بننا پڑے گا، نمازی بننا پڑے گا پکا سچا، اس لیے کہ آپ جانچ پڑتال ہی مسجد سے شروع کر رہے ہیں۔ تو آسان ہے بالکل یہ جانچنا کہ آپ مسجد میں جائیے اور دیکھیے، اگر لڑکا آپ کو پسند آ جائے تو پھر ان کا نام پتہ پوچھیے، ان کے قریب جائیے اور رشتہ طے کیجیے۔ اور اگر مسجد کا نمازی نہیں ہے، دین پر چلنے والا نہیں ہے، کتنوں کما لے وہ، اس کے قریب مت جائیے، اس لیے کہ جو شراب پینے والا ہوگا وہ آپ کو اس سے کیا فائدہ ہوگا۔
جو جوا کھیلنے والا ہوگا وہ آپ کی بیٹی کو سکھ سے کبھی نہیں رکھے گا. جو عیاشی کرنے والا نوجوان ہوگا وہ آپ کی بیٹی کا خیال کبھی نہیں رکھے گا. خیال تو وہی لڑکا رکھے گا جو 5 وقت نمازی ہے, نماز پڑھنے والا ہے, روزہ رکھنے والا ہے. اور جو لڑکا نماز نہیں پڑھتا ہے اس سے اپنی بیٹی کا رشتہ مت کیجئے, اس لیے کہ جو منحوس اپنے خدا کا نہ ہو سکا, اپنے رسول کا نہ ہوا, وہ آپ کی بیٹی کا کیا وفادار بنے گا؟ وہ آپ کی بیٹی کا بھی کبھی بھی نہیں ہوگا. جو اللہ و رسول کا نہیں ہوا وہ کسی کا نہیں ہوگا, اور جو اللہ و رسول کا فرما بردار ہو گیا وہ آپ کی بیٹی کا بھی خیال رکھے گا, اس کے سکھ کا بھی خیال رکھے گا, سکون کا بھی دھیان رکھے گا کہ ہم نے جس کو دلہن بنا کے لایا ہے ان کے ساتھ مجھے زندگی کیسے گزارنی ہے. اور جو اللہ کا نہیں ہوا, رسول کا نہیں ہوا, تو وہ آپ کا کیا ہوگا یا میرا کیا ہوگا؟ تو پہلے دیکھیے نمازی کو, چاہے آپ لڑکا کا باپ ہو تو لڑکی دیکھیے نمازی ہے کہ نہیں, اور لڑکی کا باپ ہو تو لڑکا دیکھیے نمازی ہے کہ نہیں. اس لیے کہ جب تک یہ چیز آپ نہیں دیکھیں گے گھر میں مصیبت ہوگی, پریشانی میں پھنسیں گے, اور بڑھاپے میں جب پہنچیں گے تو یہ جو بے نمازی بہو بنا کے گھر لائے ہیں نا, پھر اس وقت آپ کی کوئی قدر نہیں ہوگی, کوئی عزت نہیں ہوگی. اکیلے ایک کمرہ دے دے گا, وہیں کھانا پینا ملے گا, اور اس سے بھی زیادہ ضعیف ہوں گے. تو ہو سکتا ہے یہی جو بے نمازی لڑکی کو اٹھا کے گھر لائے ہیں, ہو سکتا ہے کہ آپ کو گھر سے نکالنے کا بھی حکم دے دے. اور بڑے بڑے شہر میں ہوتا بھی ہے کہ ماں باپ بوڑھا ہو جاتے ہیں تو بیٹا گھر سے باہر نکال دیتا ہے. اس کی بنیاد یہی ہے کہ ہم نے اگر دین پر چلنے والے کو اس رشتے کے لیے طے کر دے تو وہ جانتا کہ میرا باپ کچھ بھی ہے, میری ماں کچھ بھی ہے, لیکن میری جنت جو ہے اسی کے قدم کے نیچے ہے. اور اگر ان کو ناراض کر دیں گے تو اللہ کے رسول فرماتے ہیں اگر ان کو ناراض کرو گے تو خدا بھی ناراض ہوگا اور خدا کے رسول بھی ناراض ہوں گے, اور جب خدا ناراض ہوگا, خدا کے رسول ناراض ہوں گے, تو اب جنت نہیں ملے گی, دوزخ کے طرف جانا ہوگا. تو یہ کہاں ہوگا؟ دینداری کی بنیاد پر, دین کے تعلیم پر ہوگا. جب اپنے بچوں کو آپ بچپن سے دین کی تعلیم دیں گے, جب یہ آپ بڑھاپے میں پہنچیں گے اور آپ کا بچہ جب جوان ہوگا تو اس پر وہ توجہ دے گا, اس پر وہ دھیان رکھے گا. آج تک پوری دنیا میں آپ لوگ پیپر پڑھتے ہیں, سماج میں کیا کہتے ہیں, نیوز آج کل ٹی وی وغیرہ میں آتا ہے, موبائل میں بھی آتا, دیکھتے ہوں گے, سنتے ہوں گے, یا پھر پیپر آؤٹ ہوتا ہے ہر دن. کبھی بھی آپ نے, ایمانداری کے ساتھ بولیے گا, کبھی بھی آپ نے کبھی بھی کسی بھی دن میں کہیں کے بھی خبر ہو آپ نے دیکھا ہے کہ کوئی مسجد کا امام اپنی ماں اور اپنے باپ کو بڑھاپے میں گھر سے باہر نکالا ہو؟ نہیں دیکھا ہوگا. کسی مولانا نے اپنی ماں اور باپ کو گھر سے باہر نکالا ہو؟ نہیں دیکھا ہوگا. کوئی مفتی اپنی ماں کو گھر سے باہر نکالا ہو کہ تم بوڑھی ہو گئی ہو, اپنے باپ کو کہتا ہو تم بوڑھا ہو گئے ہو, گھر سے باہر نکلو؟ نہیں کہتا ہوگا. لیکن آج دن یہ خبر چھپتا ہے کہ فلاں ڈاکٹر نے اپنے ماں باپ کو گھر سے باہر نکالا ہے, فلاں ماسٹر نے اپنے ماں باپ کو گھر سے باہر نکالا ہے, فلاں انجینئر نے اپنے ماں باپ کو گھر سے باہر نکالا ہے. جبکہ وہ انجینئر 1 لاکھ روپیہ مہینہ کماتا ہے, وہ ڈاکٹر 10 لاکھ روپے مہینہ کماتا ہے, وہ ماسٹر 50,000 روپے مہینہ کماتا ہے, لیکن بوڑھے ماں باپ کے لیے 1 مہینے میں 2,000 خرچ نہیں کر پایا اور ماں باپ کو گھر سے باہر نکال دیا. اور ایک مولانا, ایک مسجد کا امام, ایک خطیب اور ایک عالم دین, ایک مفتیان کرام, ان کی کمائی کیا ہے؟ 10,000 5,000 روپے مہینے کماتے ہیں. لیکن اللہ کا شکر ہے کہ جب ان کے والدین بڑھاپے میں پہنچتے ہیں تو ان کا قدم چوم کے
کے کہتے ہیں میری ماں میرے لیے دعا کر دو, میرے باپ میرے لیے دعا کر دو. یہ عالم دین, یہ مفتیان کرام, یہ مسجد کے امام کبھی اپنے بوڑھے ماں باپ کو گھر سے باہر نہیں نکالتے ہیں, اس لیے کہ یہ جانتے ہیں ہماری جنت جو ہے اسی کے قدم کے نیچے ہے. یہ راضی ہوں گے اللہ بھی راضی ہوگا, یہ راضی ہوں گے اللہ کے رسول بھی راضی ہوں گے, اور جنت آسانی سے مل جائے گی. اگر یہ ناراض ہو گئے تو اللہ کے رسول بھی ناراض ہوں گے, یہ ناراض ہو گئے تو خدا بھی ناراض ہوگا. تو میرے دوستو, یہ ماسٹری پڑھائی میں آپ کو نہیں پتا چلے گا, ڈاکٹر کی پڑھائی میں آپ کو پتا نہیں چلے گا, انجینئر کی پڑھائی میں پتا نہیں چلے گا, اس لیے کہ نرسری سے لے کر کے ڈی ایم کی کرسی میں بیٹھنے تک جتنے دن اپنے بچوں کو پڑھاؤ گے, کوئی یہ نہیں بتانے والا ہوگا, کوئی ماسٹر نہیں بتائے گا کہ تمہاری جنت تمہارے ماں کے قدم کے نیچے ہے, اس کا دروازہ تمہارے باپ کے قدم کے نیچے ہے. یہ کوئی نہیں بتائے گا. یہ بتائے گا تو کہاں بتائے گا؟ جہاں دین کی تعلیم دی جا رہی ہو, جہاں دین کے تعلیم لوگ حاصل کر رہے ہیں اور عالم دین بتا رہے ہیں. اسی دین کی تعلیم کے ماحول میں ہر جگہ انہیں بتایا جائے گا کہ تیری جنت تیرے ماں کے قدم کے نیچے ہے, خبردار ان کو ناراض مت کرنا. تو اسی لیے پہلے بچوں کو دین سکھائیے. آپ کچھ پڑھائیے اپنے بچوں کو, اس سے ہم کو مطلب نہیں ہے. اچھی تعلیم دیجئے, ڈاکٹر بنائیے, ماسٹر بنائیے, انجینئر بنائیے, سب بنائیے, لیکن سب کچھ بنانے سے پہلے اس کو انسان بنائیے, انسان. اور یہ انسان کب بنے گا؟ جب دین کی تعلیم اس کے اندر ہوگا, جب وہ سمجھے گا کہ کیا حرام ہے, کیا حلال ہے, کیا جائز ہے, کیا ناجائز ہے. جب اس بات کو وہ سمجھے گا تب جا کر کے وہ انسان بنے گا, اور کسی بھی منزل میں وہ فائز ہو, ماں باپ کی عظمت کو وہ سمجھے گا. ہمارے ایک سامنے کا واقعہ ہے, بتا رہا ہوں میں. ایک MBBS ڈاکٹر مسلمان تھا, میں نام نہیں لینا چاہتا ہوں کیونکہ کسی کی برائی نہیں کرنی چاہیے, لیکن بات آئی ہے تو میں برائی نہیں کر رہا ہوں, صرف سمجھانے کے لیے بتا رہا ہوں. ایک MBBS ڈاکٹر نہیں بھی تو دن میں وہ 5 لاکھ روپے کماتا ہوگا, اور سب کچھ کاٹ کوٹ کے نوکر چاکر کو دے دا کر کے نہیں بھی تو 2.5 لاکھ روپیہ اس کا بچتا ہوگا ایک دن میں. اور میرے سامنے کی یہ بات ہے, اس کا باپ اس کے پاس دوائی لینے گیا, ایک دن دے دیا بہت سستی والی دوائی, ٹھیک نہیں ہوا, 2 دن کے بعد پھر چلا. آنے والا کون ہے؟ باپ ہے. دوائی دینے والا کون ہے؟ ڈاکٹر بیٹا ہے. رشتہ سمجھ گئے؟ باپ بیٹے کا رشتہ ہے. باپ بیمار ہے, بیٹا ڈاکٹری کی کرسی پر بیٹھا ہے, اور بیٹا دوائی دے رہا ہے, باپ دوائی لے رہا ہے. ایک دن گزرا, طبیعت ٹھیک نہیں ہوئی, دوسرا دن پھر آ گیا دوائی لینے, بیٹا پھر دوائی دیا, 2 دن دے دیا, نہیں ٹھیک ہوا, بیماری ختم نہیں ہوئی. تیسرا دن پھر وہ آیا وہی اپنے بیٹے کے پاس کہ دوائی پھر دو, طبیعت ٹھیک نہیں ہوئی ہے. تو بیٹا نے کیا جملہ کہا تھا اپنے باپ کو, کیا جواب دیا تھا, اس جواب سے جو ہے آپ بھی ہل جائیں گے. اس بیٹے نے کہا تھا کہ یہ میں نے جو پوری کلینک کھولی ہے, یہ جو پورا ہاسپٹل میں نے بنایا ہے, وہ صرف آپ ہی کے لیے میں بنایا ہے کیا؟ کتنا خطرناک جملہ ہے. ارے ایک باپ کتنی دوائی کھائے گا؟ وہ 5,000 10,000 کی دوائی میں اٹھی ہو جائے گا, اور وہ کما کتنا رہا ہے؟ 5 لاکھ روپے ایک دن میں. لیکن باپ کے لیے 10 روپے خرچ نہیں کر رہا ہے, اوپر سے جواب دیتا ہے یہ جو میں نے سب کو لے کے بیٹھا ہے, یہ جو پورا ہاسپٹل کھولا ہے, وہ صرف آپ ہی کے لیے کھولا ہے کیا؟ جائیے اب دوائی نہیں ملے گی. کتنا حرام خور بیٹا تھا یہ, اس کو جنت ملے گی؟ اس باپ نے کتنی محنت اور مشقت سے اس بیٹے کو اس کرسی پر بیٹھایا تھا. کیا بیٹا پیدا ہو کر کے ڈاکٹر بن جاتا ہے کبھی؟ ارے اس بچے کی پرورش کے لیے باپ گرمی کو گرمی نہیں سمجھتا ہے,
ठंडी को ठंडी नहीं समझता है, दूसरे के खेत में जाके काम करता है, दूसरे के घर में जाके काम करता है, नौकरी चाकरी करके उस बच्चे की परवरिश करता है। कितनी मेहनत व मुशक्कत के बाद वो बच्चा डॉक्टर, उस बाप ने अपने बेटे को डॉक्टर की कुर्सी में बैठाया था। जब तक वो बच्चा डॉक्टर की कुर्सी पर नहीं बैठता है, वो बच्चा कमाता नहीं है, बाप की आमदनी में उसकी परवरिश होती है। लेकिन यही बेटा जब बाप कुर्सी डॉक्टर की कुर्सी पर बैठता है तो सबसे पहले अपने बाप को भूल जाता है। क्यों भूलता है? वजह क्या है? इतनी पढ़ाई पढ़ाया, डॉक्टर की कुर्सी पर बैठाया, ना जाने लाखों करोड़ों खर्च किया उसके पीछे, लेकिन वो बेटा बाप का ना हो सका। आखिर क्यों? क्योंकि उनको पहले दीन की तालीम नहीं दिया जा रहा है, दीन नहीं समझा रहा है, दीन उसके समझ में नहीं आ रहा है, शरीयत समझ में नहीं आ रही है कि हमारी शरीयत क्या कहती है, नबी की हदीस क्या है, एक बाप के मुतालिक मेरे नबी ने क्या फरमाया है, एक माँ के मुतालिक नबी ने क्या फरमाया है, खुदा का क्या फरमान है, खुदा का क्या कानून है, इसको समझने की जरूरत है। जब इस कानून को समझ जाएंगे कि माँ नाराज होगी, बाप नाराज होंगे, तो अल्लाह भी नाराज हो जाएगा, और माँ बाप को अगर राजी रखेंगे अल्लाह भी खुश हो जाएगा, अल्लाह भी राजी होगा। जब इस तालीम को हम अपने बच्चों को देंगे, वो बेटा चाहे डॉक्टर की कुर्सी पर बैठे, अदालत की कुर्सी पर बैठे, मास्टरी की कुर्सी पर बैठे, इंजीनियर की कुर्सी पर बैठे, एसपी की कुर्सी पर बैठे या डीएम की कुर्सी पर बैठे, अगर माँ बाप की बात आएगी तो फिर जहन में बात भी आएगी कि अगर इनको नाराज किया तो खुदा भी नाराज हो जाएगा, अल्लाह के रसूल भी नाराज हो जाएंगे। इसलिए इन कुर्सी में बैठने के बावजूद भी वो माँ बाप के तलवों को चूमते हुए नजर आएगा। यही वजह है कि एक डॉक्टर अपनी माँ को घर से बाहर निकालता है, एक मास्टर बूढ़े माँ बाप को घर से बाहर निकालता है। सबके लिए तो मैं नहीं कह रहा हूँ, लेकिन आए दिन खबर में पेपर में आते रहता, आप लोग खुद देखते हैं कि फला आदमी ने फला अपने माँ बाप को अनाथ आश्रम में छोड़ के आया। लेकिन इन लिस्टों में कभी भी मौलाना की जमात को नहीं पाइएगा, इमामों की जमात को नहीं पाइएगा, मुफ्तियों की जमात को नहीं पाइएगा, इसलिए कि इन्होंने दीन को समझा है और चाहते हैं कि मेरा बेटा मुझे बुढ़ापे में वफादारी के साथ रहे। अभी बचपन में उस पर सख्ती करो और दीन पढ़ाओ, दीन सिखाओ, दीन पढ़ाओ। तो मैं बता रहा था क्या, शादी सुन्नत के तौर तरीके पर होनी चाहिए, चाहे लड़का की हो या लड़की की हो, दोनों में पहले सुन्नत होनी चाहिए, इस्लामिक हो किरदार होनी चाहिए, इखलाक सही होनी चाहिए कि इसका किरदार कैसा है, इखलाक कैसा है, इसको जांचिए। आज लोग क्या करता है, अगुआ को पकड़ता है। अगुआ किसको कहते हैं? जिसको दलाल बोला जाता है। कभी वो सही बात नहीं बताएगा पैसा कमाने के चक्कर में, वो कहीं का भी रिश्ता कहीं लाके फिट करेगा। तो आप किसी को मत पकड़िए, जो मैं नुस्खा दिया हूं उस पर अमल कीजिए, सीधे मस्जिद चले जाइए। अगर इस मोहल्ले में नहीं मिला मस्जिद में, दूसरी मस्जिद में जाइए, दूसरे बस्ती में, वहां अगर नहीं मिला तीसरे में जाइए और जा करके दीन देखिए कि कितने लड़के आते हैं नमाज पढ़ने, और जो लड़का नमाज पढ़ने आया अब उसके ऊपर गौर कीजिए कि इनमें से हमको अच्छा कौन लगेगा, कौन कितना कमाता है, कौन कितना अच्छा से रहता है, किसका इखलाक कैसा है, इसका किरदार कैसा है, कैसा घराना है, कैसा खानदान है। अब वहाँ जांचिए और जांच पड़ताल कीजिए और पूरा यकीन हो जाए कि नहीं ये दीन पर चलने वाला है, शरीयत पर चलने वाला है, फिर उसको अपने घर का दामाद शौक से बनाइए। तो फिर इज्जत आपकी भी बचेगी और आपकी बेटी की भी बचेगी, और आपकी बेटी के साथ वो नाइंसाफी काम कभी नहीं करेगा। जब भी करेगा तो उसके हुकूक के बारे में ख्याल करेगा। तो ये हक उसको कब मिलेगा? जब दीन पर तवज्जो देंगे। हाँ, दीन के साथ साथ दौलत हो अच्छी बात है, शोहरत हो
अच्छी बात है, खूबसूरती हो और अच्छी बात है, लेकिन अगर दीन ना हो, खूबसूरती हो तो वो बेकार है। दीन ना हो, दौलत हो, वो भी बेकार है। दीन ना हो, खानदान अच्छा हो, वो भी बेकार है। दीन ना हो और शोहरत भी हो, वो भी बेकार है रिश्ता। सबसे पहले दीन, और दीन के साथ अगर सब मिल जाए तो और अच्छी बात है। लेकिन तवज्जो दीन पर रखिए। अल्लाह के रसूल फरमाते हैं, अन निकाहो मिन सुन्नती फमन रग़िबा अन सुन्नती फलैसा मिन्नी। निकाह करना हुजूर की सुन्नत है। हुजूर फरमाते हैं निकाह करना मेरी पसंदीदा सुन्नत है। तो इस सुन्नत को अमल जो हम लोग करते हैं या आप लोग करते हैं, तो ये शरीयत के मुताबिक होनी चाहिए, ढोल बाजा बजा करके नहीं। लेकिन माहौल उल्टा हो जा रहा है। अब फिर कहते हैं कि बरकत नहीं होती है। आज कुछ लोग कहते हैं कि शादी तो हमने तकरीरों में सुना था, मिलादों में सुना था कि निकाह जो है ये बरकत वाली चीज़ है, तो फिर शादी करके जो घर बहू लेके आते हैं तो माहौल पूरा क्यों बिगड़ जाता है? शादी करके जो घर लाते हैं तो माहौल क्यों बिगड़ जाता है? तो माहौल यूं बिगड़ता है कि जब हमने शादी की, आपने शादी की या कोई भी रिश्ता लगाया तो दीन पर तवज्जो नहीं दिया। यही वजह है कि माँ की अजमत उस घर में घटने लगती है, बाप का वकार घटने लगता है, रिश्तेदारों की इज्जत उस घर में कम होने लगती है। वजह यही है कि दीन नहीं सीखा है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी बेटी का निकाह किया। हजरत अली मुश्किल कुशा अली रदी अल्लाह ताला अन्हु से। हजरत अली की शादी हुजूर की बेटी हजरत फातिमा से हुई। निकाह कैसे हुआ? मस्जिद नबवी शरीफ में। रुखसती के वक्त जो है हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी बेटी फातिमा को रुखसत करते हैं तो आंख में आंसू आ जाता है। हजरत फातिमा ने उस आंसू को अपने हथेली में ले लिया। हजरत फातिमा देख रही थी कि अब्बा हुजूर के आंख से जो आंसू का कतरा अब जमीन पर गिरने वाला है। हजरत फातिमा आगे बढ़ती है और हजरत फातिमा ने उस आंसू टपकते हुए आंसू को अपने हथेली में ले लेती है और अर्ज करती है, ए अब्बा हुजूर ये रोना कैसा? तो मेरे नबी फरमाते हैं, ए फातिमा आज तक तो तुम अपने अब्बा के घर में रहती थी, अपने नबी के घर में रहती थी, लेकिन ए फातिमा आज तुम ससुराल जाने वाले हो, अली के घर में जाने वाली हो, अली से तुम्हारी शादी हो गई है, अली से तुम्हारा निकाह हो गया है। ए फातिमा आज से पहले तुम मेरे घर में रहती थी, लेकिन आज के बाद तुम्हें अली के घर में रहना है। तो ए फातिमा आज के बाद अगर तुम मुझसे मिलने आओ तो इस हाल में आना कि तेरा शौहर अली तुझसे हमेशा राजी रहे। ये सबक हुजूर ने फातिमा को दिया। बाज़ाहिर फातिमा है लेकिन सबक उम्मत को दे रहे हैं। एक लड़की के बाप को, जब एक लड़की का बाप इस सुन्नत पर अमल करेंगे कि जब लड़की का रुखसती का वक्त आता है तो हर बाप के आंख में आंसू होता है, भाई रोता है, माँ रोती है, बहन रोती है, रिश्तेदार रोते हैं, बाप रोता है और उस बेटी को रुखसत कर देते हैं ससुराल की तरफ। लेकिन वहां पर एक सुन्नत छूट रहा है। क्या छूट रहा है? सुन्नत छूट रहा है हमसे, आपसे। कि मैं जानता हूं इस बात को कि बेटी को रुखसत करना इतना आसान नहीं है। उस वक्त बहुत तकलीफ होती है माँ बाप को, रिश्तेदारों को। लेकिन
ایسے عالم میں جب بیٹی کو اپنے گھر سے رخصت کیجئے تو اپنی بیٹی کو پہلے یہ سبق دے دیجئے کہ اے میری بیٹی، آج سے پہلے تم جتنا دن رہتی تھی میرے گھر میں رہتی تھی، تمہاری پرورش بڑی اچھے انداز میں ہوئی ہے، بڑی پیار کے ساتھ تمہاری پرورش ہوئی ہے، لیکن میری بیٹی آج تم سسرال جانے والے ہو، آج کے بعد اگر ادھر سے کبھی آنا ہوا تو اس حال میں آنا کہ تیرا شوہر تجھ سے راضی ہو، تیری ساس بھی تجھ سے راضی ہو، تیرا سسر بھی تجھ سے راضی ہو، تیرے سسرال والے بھی تجھ سے راضی ہو۔ جب یہ سبق دے دیں گے تو انشاءاللہ وہ بیٹی جب بھی واپس اپنے میکے آئے گی تو اب اس کا شوہر اس سے راضی ہوگا، اس کی ساس اس سے راضی ہوگی، ان کے سسر ان سے راضی ہوں گے، اس لیے کہ سنت پر عمل کر کے بیٹی کی رخصت آپ نے کیا ہے۔ اور لڑکے کے باپ یہ بھی سنت دیکھیں، یہ بھی شریعت سمجھیں کہ یہ جو نکاح سنت ہے، اس سنت پر ہم عمل کیسے کریں گے۔ اس کو رہنے دیجئے نا، کاہلا جلا رہے ہیں، ابھی دھواں کر دے گا۔ درود شریف پڑھیے، اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا حبیبنا مولانا محمد معدن الکرم بارک وسلم صلو علیہ صلاۃ و سلام علیہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ لڑکے کے باپ دیکھیں کہ اس میں کیا ہم پر سنت ہے اور کس انداز سے ہم شادی کریں۔ یہ ضروری نہیں ہے کہ بارات لے کے 50 آدمی کو آپ جائیے، شادی کے لیے 2 آدمی کافی ہے اور 1 قاضی خاں کافی ہے، 3 آدمی کافی ہے۔ یہ ایک شادی کے لیے 3 آدمی کافی ہے بھائی، 100 آدمی کو لے جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ میدان محشر قائم ہوگا، 100 آدمی کا حساب وہاں بھی ہوگا کہ کس انداز سے لے گئے تھے اور کیا کر کے وہاں سے آئے ہیں، ناچ کود کر کے آئے ہیں واپس کہ سنت پر عمل کر کے واپس آئے ہیں۔ اس لیے حساب دینا ہوگا، وہاں کے بارے میں سوچئے کہ ہم حساب کیسے دیں گے۔ پوچھا جائے گا ایک بیٹی کے باپ سے اور ایک بیٹے کے باپ سے کہ تم نے بیٹی کی شادی کس انداز سے کیا ہے، اور ایک باپ سے، لڑکے کے باپ سے پوچھا جائے گا کہ تم اپنے بیٹے کی شادی کس انداز سے کیا ہے۔ آج میلاد میں دیکھیے ہمارے قوم مسلم میں ہماری قوم کے لوگوں کو خوب نعرہ لگاتے ہیں، میلاد بھی کرتے ہیں، اچھی بات ہے، نیک کام بھی کر لیتے ہیں، وہ بھی اچھی بات ہے، کرنی چاہیے۔ نہیں کیجیے گا تو پھر پھنسیے گا وہاں۔ نیکی بھی کماتے ہیں، میلاد بھی کرتے ہیں، جشن بھی مناتے ہیں، نعرے بھی لگاتے ہیں۔ اب وہی آدمی کا اگر بیٹے کی شادی ہو تو کئی لاکھ روپے لے کے بیٹھ جاتے ہیں، وہاں حرام حلال سمجھ میں نہیں آ رہا۔ تو میرے بھائی، ایک لڑکی ہو کر کے اللہ کی بارگاہ میں عدالت میں کھڑی ہو کے کہے گی مولا تو نے تو مجھے رحمت بنا کر کے بھیجا تھا، اللہ کہے گا ہاں۔ وہ لڑکی کہے گی مولا یہ دنیا والے جہیز کے نام پر میرے باپ کو بہت تکلیف پہنچایا، جس کے وجہ سے میری شادی دیر سے ہوئی ہے۔ اللہ کہے گا اے بیٹیوں گھبراؤ مت، جب تک آج میں سب کا حساب نہیں لے لوں گا ایک قدم بھی آگے پیچھے ہلنے نہیں دوں گا۔ سمجھ رہے؟ میدان محشر جو قائم ہوگا نا، اور اللہ کی عدالت میں جب لوگ کھڑے ہو جائیں گے تو پھر ایک قدم بھی کسی کو ہلانے کی مہلت نہیں ملے گی۔ جس کا دایاں پیر پیچھے ہے یا آگے ہے، جہاں رکھ دیا ہے اب اس کے اندر اتنی بھی ہمت نہیں اور طاقت نہیں ہوگی کہ خدا کے سامنے وہ دوسرا پیر بھی آگے برابر کر لے لا کر کے، یا آگے پیچھے جائے یا کہیں چھپ جائے، کچھ نہیں، سب جیسے خدا حکم دے گا ویسے ہی رہنا ہوگا۔ اور نام اعمال جو ہے پیٹھ پر چھاپا جائے گا کہ کیا کیا دنیا سے کر کے آئے ہیں، بیٹے کی شادی میں کتنا روپیہ لیا تھا، اور میلاد میں آ کر کے کتنا بار سبحان اللہ کہا تھا، اور مسجد میں پہنچ کر کے اپنے آپ کو اچھا ثابت کرنے کے لیے کیا 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 تھا، وہ ساری بات اس کے پیٹھ میں چھپا ہوا ہوگا۔
اور جدھر جدھر جائے گا سارے لوگ اس کو پڑھیں گے کہ یہ کام کر کے آیا، یہ کام کر کے آیا. دیکھے گا کہ مسجد میں بھی گیا تھا، اگلے صف میں بھی بیٹھا تھا، میلاد میں بھی گیا تھا، سبحان اللہ بھی کہا تھا، اور بھی کام نیک کیا ہے. نیچے دیکھے گا کہ بیٹے کی شادی میں 5 لاکھ روپیہ جہیز بھی لیا تھا. اس وقت کیا حال ہوگا؟ اور یہ جہیز لینا کوئی اچھی بات نہیں ہے، حرام ہے، حرام. اور آج آپ لیجئے گا تو کل آپ کو دینا بھی ہوگا. یہ دنیا ادلا بدلا کا معاملہ ہے، جیسے کرنی ویسے بھرنی. آج اگر آپ 10,000 لیجئے گا، 10 سال کے بعد آپ کو 10 لاکھ دے کے چکانا ہوگا. اس لیے ان چیزوں سے بچیے، کیونکہ ہم بحیثیت مسلمان ہیں اور ہم پر جو ضروری ہے ہم اس کو کرنے کی عادی بنائیں. بے فالتو اور فضول کام پر ہم اپنا وقت مت گزاریں. شادی کیجئے، جشن منائیے، لیکن سنت کے طریقے پر. ڈی جے بجاتے ہیں نا، بجاتے بجاتے لے کے جاتے ہیں دلہن والے کے. کیوں لے کے جاتے ہیں؟ مدرسے سے ایک مولانا بلا لیجئے نا، نعت مصطفیٰ پڑھتے پڑھتے جائیے، وہی 10,000 روپیہ ان کو دیجئے. ایک دیجئے 40,000 50,000 میں کرتے ہیں نا، وہ بھی گناہ کا کام. جتنی دیر یہ بچتے رہے گا گناہ ہوتے رہے گا، اور جتنا پیسہ اپنے خرچہ کیا یہ بھی غلط کاموں میں چلا گیا. تو ان کاموں سے رک جائیے اور ڈی جے بجائیے، نعت مصطفیٰ لوگوں سے پڑھوائیے اور سنیے اور سنائیے. ثواب کا کام ہوتا جائے گا، آپ کا پیسہ بھی صحیح جگہ پہنچے گا اور نیکی بھی آپ حاصل کرتے جائیں گے. یہ کام نہ ہونا چاہیے. ہمارے اسلاف، پہلے کے زمانے کے لوگ، پہلے کے دور کے لوگ ان کاموں سے پرہیز کیے تھے، بچے تھے. صحابہ کا دور ہے، حضرت علی کی شادی ہوئی ہے. تو حضرت علی کی جب شادی ہوئی تو باراتی صحابہ تھے اور سارے کے سارے مسجد نبوی میں بیٹھنے کا حکم ملا تھا. نبی کی مسجد میں، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مسجد میں، مسجد نبوی میں سارے براتیوں کو ٹھہرنے کا جگہ دیا گیا. آج کے براتیوں کو کہیے تو کہ مسجد میں چلو، کوئی نہیں جائے گا. شاید 2-4 آدمی جائے گا، وہ بھی جو ضعیف آدمی ہے، جو آدمی نمازی ہے، کتابی ہے، وہی لوگ جائیں گے اور مسجد میں ٹھہریں گے. آپ صرف اتنا انتظام کر لیجئے نا کہ مسجد کے گراؤنڈ میں ہم ان لوگوں کو ٹھہرائیں گے اور پہلے نماز پڑھوائیں گے، پھر ان لوگوں کو کھانا کھلوائیں گے. تو آپ کے پاس ایک بھی باراتی سامنے نہیں آئے گا، کوئی نہیں ملے گا. دین کے نام پر ہم اتنا پیچھے ہو رہے ہیں، اتنا پیچھے ہوتے جا رہے ہیں، اور گناہ کے معاملے میں ہم اتنا آگے بڑھ گئے ہیں کہ ہم کو پتہ نہیں چلتا ہے کہ ہمیں کرنا کیا چاہیے. آپ صرف اپنی براتیوں کو یہ کہہ دیجئے، عام اعلان کیجئے مسجدوں میں، مائک میں، کہ اس محلے میں جتنے مسلمان ہیں کل ہم سب کو بارات لے کے جائیں گے اور سب کی دعوت ہے اس بارات میں. لیکن ایک شرط ہے کہ ہم مغرب کی نماز سے پہلے وہاں پہنچیں گے اور مغرب اور عشاء کی نماز اسی مسجد میں ادا کریں گے، اس کے بعد پھر کھانا کھائیں گے. آپ دیکھیں کہ بوڑھا آدمی کے ساتھ، بوڑھا آدمی کے علاوہ کوئی جوان آپ کو باراتی میں دکھائی نہیں دے گا، کوئی نظر نہیں آئے گا. کیوں؟ کہ ہم دین سے بہت دور ہو چکے ہیں. ہمیں دین پر آنے کی ضرورت ہے. ہمیں جو پریشانی آ جاتی ہے یہی وجہ ہے کہ ہمارے پاس ہم جو اسلام کو مانتے ہیں اس پر عمل نہیں کرتے ہیں، شریعت مصطفیٰ پر عمل نہیں کرتے ہیں. اے میرے دوستو، آپ چاہے بارات جائیے یا جنازہ کی نماز پڑھنے جائیے، نماز دونوں جگہ فرض ہے. اگر عشاء کا وقت ہو جائے یا فجر کا وقت ہو جائے، ظہر کا وقت ہو جائے یا مغرب کا وقت ہو جائے یا عصر کا وقت آ جائے یا عشاء تک پہنچ جائے، آپ باراتی لے کے گئے ہیں پھر بھی نماز فرض ہے، اور جنازہ لے کے قبرستان پہنچے ہیں پھر بھی نماز فرض ہے. نماز کہیں بھی معاف نہیں ہے. لیکن ایسا آپ کر کے دیکھیے، 2-4 باراتی، ایک کوٹھو آدمی آپ کو نہیں ملے گا، آپ کے رشتہ دار کے لوگ نہیں ملیں گے، آپ کے محلے کے لوگ نظر نہیں آئیں گے. تب تو بڑا مزہ آئے گا کہ سارے نمازی حضرات پورے محلے کی بارات کرتے رہیں گے. مزہ آئے گا نا. صرف نمازی لوگ جائیں گے
تو بڑا مزہ آئے گا کہ آج اس کی برات کل اس کی برات، سالوں سال برات کرتے رہ جائیں گے. لیکن نمازیوں کو جانے نہیں دے گا. جہاں برکت والی بات آئے ان کو پیچھے کرے گا. اور جائے گا کون؟ جو ناچے گا ڈی جے میں، جو کودے گا ڈی جے بجا کر کے، جو شراب پی کر کے کود پھان کرے گا، جو جا کے وہاں رات بھر جوا کھیلے گا. ایسے لوگوں کو پہلے آگے کرے گا. تو پھر برکت کہاں سے حاصل ہوگی؟ اللہ کے رسول فرماتے ہیں یہ پسندیدہ سنت ہے، اور نکاح ایک ایسا عمل ہے کہ انسان کا آدھا ایمان مکمل ہو جاتا ہے. لیکن آج کے دور میں جب نکاح کر کے واپس آتے ہیں، ایمان مکمل کیا ہوگا؟ کل ہی سے جھگڑا شروع ہو جاتا ہے. تو غلطی اس کی نہیں، غلطی باراتی لے جانے والوں کی ہے. جب آپ غلط آدمی کو لے جائیے گا تو پھر برکت کہاں سے ہوگی؟ آپ نمازی کو لے جائیے نا بھائی، روزے داروں کو لے جائیے، اچھے آدمی جو سنت پر عمل کرتا ہے، جو آپ کو وہاں پہنچ کر کے دعا دینے والا ہو، ان کو لے کے جائیے. ناچنے والے کو لے جائیے گا، وہاں نکاح ہوگا تو یہ کیا آپ کو دعا دیں گے؟ یہ تو گانا گاتے گیا ہے، یہ تو خود گناہ کماتے اور گناہ کرتے گیا ہے. یہ آپ کو دعا کیا دیں گے؟ نمازی کو اگر لے کے جاتے اور یہ نمازی اپنے گھر سے باہر نکلتا، کہتا یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ، کوئی درود شریف پڑھتا، کوئی سلام پڑھتا، کوئی آیت قرآن کی آیت پڑھتا، اور اس طرح جھومتے ہوئے یہ لوگ جاتا. اور جب آپ کی بیٹے کا نکاح ہوتا، قاضی صاحب دعا کے لیے ہاتھ اٹھا دیتے، تو یہ نمازی آپ کے بیٹے کے حق میں ہاتھ دعا کے لیے اٹھا دیتے. یقیناً یہ دعا قبول ہوتی، اور آپ کے بیٹا اور دلہن، آپ کی بیٹا اور بہو کو، آپ کا بیٹا اور بہو جو ہے یقیناً خوشی سے مچلتے ہوئے نظر آتے. اس لیے کہ ان میں دعا کرنے والا کوئی عام لوگ نہیں ہے، سب کے سب نمازی ہے، اور نمازیوں کی دعا ان لوگوں کے حق میں یقیناً قبول ہو جاتی ہے. لیکن یہ کام نہیں کرتے، یہ کام کرتے نہیں ہیں. لیکن میرے دوستو، ہم یہاں یا آپ یہاں چند دن کے لیے آئے ہیں، پھر ہم کو جانا ہوگا. تو اس وقت کے لیے ہم خیال کریں، اور اپنی نسل کو جو ہم چھوڑ کے جائیں گے، جس کی شادی ہم کر کے جا رہے ہیں، اگر یہ لوگ نیک ہوں گے تو پھر آپ کا خاندان بڑی آسانی سے چلنے لگے گا، اور آپ کے خاندان میں نیک بچے دنیا میں تشریف لائیں گے. اور اگر غلط سلط انداز میں کیجئے گا، آپ تو چلے جائیے گا، آپ کا نسل تباہ، آپ کی نسل جو ہے تباہ ہو کے رہ جائے گی. تو ہمیں اور آپ کو ضرورت کس بات پر ہے؟ آپ کسی کو بارات لے جائیے، میرا کام تھا کھانا، میں نے اپنا فرض ادا کیا، اب آپ اپنا فرض ادا کیجئے. سنت کے طریقے پہ لے جائیے گا، اس میں آپ کو برکت بھی ہوگی. سنت کے طریقے پر نکاح کرائیے گا، شادی کرائیے گا، اس میں بے پناہ برکت ہوگی. اور ادھر سے دولہا دلہن گھر لائیے گا، ان لوگوں کا قدم آپ کے گھر میں بعد میں پڑے گا، پہلے اللہ کی رحمت آپ کے گھر میں مچلنے لگے گی، اللہ کی رحمت مسکرانے لگے گی. تو میرے دوستو، ہم سب کو اس بات کی ضرورت ہے کہ ہم کو اللہ کے رسول نے کس انداز سے نکاح کرنے کا حکم دیا ہے. حضرت علی اور حضرت فاطمہ کی جو شادی ہوئی نا، تو نکاح مسجد میں ہوا. اب باراتی جو تھے سب کے سب مسجد میں بیٹھے تھے. کتنا خوش نصیب وہ لوگ تھے، وہ صحابہ کی جماعت تھی کہ علی کی شادی میں صحابہ باراتی اور سب کے سب مسجد نبوی میں. وہ مسجد جس میں 1 رکعت نماز پڑھو تو 50,000 رکعت کا ثواب ملتا ہے. وہ عام مسجد نہیں ہے. کون مسجد ہے یہ؟ مسجد نبوی شریف. اس میں آپ ایک بار عشاء کی نماز پڑھیے گا تو سمجھیے کہ اور جگہوں میں 70,000 بار اس کو پڑھیے گا تو برابری میں ہوگا. سمجھے؟ 70,000 مرتبہ، جیسے جماعت سے اور غیر جماعت سے، یوں سمجھیے.
جماعت سے نماز پڑھتے ہیں ہم لوگ، کبھی کبھی اکیلے بھی پڑھ لیتے ہیں. نماز جماعت سے کتنا ثواب ہے اور اکیلے میں کتنا ثواب ہے جانتے ہیں؟ نماز وہی ہے، نماز اکیلے بھی وہی فرض آپ پر لاگو ہے، جماعت میں بھی وہی فرض لاگو ہے. اور مسجد نبوی شریف جائیے گا، وہاں پڑھیے گا تو وہی فرض ادا کرنا ہے، وہی قانون اپنانا ہے، وہی طریقہ اپنانا ہے. اور خانہ کعبہ میں جائیے گا تو 1,00,000 رکعت کا ثواب ملے گا، لیکن قانون وہی ہے. ایسا نہیں کہ وہاں جا کے 50 سورت ایک نماز میں پڑھنی ہے، ایسا نہیں کہ جماعت میں 2 پنہ والی سورت کو پڑھنا ہے. چاہے آپ 1 پنہ پڑھیے، چھوٹی سورت پڑھیے، بڑی سورت پڑھیے، قانون وہی ہے، صرف نام بدل رہا ہے. اکیلے نماز پڑھیے گا، 1 رکعت پڑھیے گا تو 1 رکعت پڑھنے کا ثواب. اسی نماز کو جماعت سے پڑھیے گا تو 27 رکعت کا ثواب آپ کو ملا. اسی نماز کو مسجد نبوی میں پڑھیے گا 50,000 رکعت کا ہے. اور اسی نماز کو جو ہے خانہ کعبہ میں پڑھیے گا تو 1,00,000 رکعت کا ثواب. سمجھ رہے؟ جگہ دیکھ کر کے اہمیت بدلتی ہے. جماعت میں ہم گئے، اللہ کو یہ ادا پسند آیا، ثواب بڑھا دیا. اور مسجد نبوی میں گئے، اللہ کو یہ ادا پسند آیا، ثواب بڑھا دیا. خانہ کعبہ میں گئے، اللہ کو یہ ادا پسند آیا، ثواب بڑھا دیا. نماز تو وہی ہے، سورت بھی وہی ہے. تنہا پڑھیے تو 1 کا ثواب، جماعت سے پڑھیے تو 27 کا ثواب. مسجد خانہ کعبہ میں پڑھیے تو 1,00,000 کا ثواب، اور مسجد نبوی میں پڑھیے تو 50,000 رکعت کا ثواب ہے. جگہ دیکھ کے اہمیت بدل گئی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی میں ہے، صحابہ موجود ہے. صحابہ باراتی بن کے آئے اور باراتی کو ٹھہرایا کہاں گیا؟ مسجد نبوی شریف. نکاح ہونے کے بعد حضرت فاطمہ کو میرے نبی رخصت کرتے ہیں. رخصت کرتے وقت جو ہے ایک تعلیم دیتے ہیں، ایک سبق دیتے ہیں. اے فاطمہ، آج کے بعد تم جب بھی میرے گھر آنا واپس تو اس انداز سے آنا کہ میری بیٹی میرا داماد یعنی تمہارا شوہر اور ان کے گھر والے تم سے راضی رہے. یہ سبق نہیں فاطمہ ہی کے لیے نہیں تھا، بلکہ ہم تماموں کے لیے ہے. آقا یہ ذہن دے رہے ہیں کہ اے لوگوں، جب اس سنت پر تم عمل کرو گے تو انشاءاللہ یہ رشتہ جو ہے پھر قائم و دائم رہے گا. ہم لوگ کبھی اس طرح اس انداز سے اپنی بیٹی کو رخصت کرتے نہیں، جبکہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اس بیٹی کا وہ گھر بننے والا ہے. تو بہرحال وقت بہت کم ہے، اب ختم کیا جائے. تو اللہ تعالیٰ قرآن مقدس میں ارشاد فرمایا، اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ. بے شک ہم نے ہی ذکر کو اتارا، ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں. اس کا مطلب کیا ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مقدس کو اتارا اور قرآن پاک سے رسول پاک کی ذکر کو اتارا. اور خدا فرماتا ہے ہم نے اتارا، ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں. اس کا مطلب کیا ہوا کہ آپ دین پر چلیے یا مت چلیے، اس میں اللہ و رسول کو کوئی نقصان نہیں ہے، دین کو کوئی فرق نہیں پڑے گا. پڑھتے ہیں تو اللہ کی بارگاہ میں جب آپ پہنچیں گے اس کا مرتبہ اور اس کی قیمت اجرت آپ کو دی جائے گی. اور نہیں پڑھیے گا تو پھر وہاں سزا لینا ہوگا. لیکن یہ ذہن سے نکال دیجئے کہ ہم نماز نہیں پڑھیں گے، شریعت میں کوئی نقصان آئے گا، دین کو کوئی خطرہ ہوگا. کوئی خطرہ نہیں، کیونکہ اللہ نے یہ اپنے دستے قدرت میں لے رکھا ہے اس کی ذمہ داری کہ ہم نے ہی اتارا ہے، ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں. کوئی نماز پڑھے یہ اس کے لیے فائدہ ہے، جو نہیں پڑھے گا اس کے لیے نقصان ہے. پڑھے گا تو اللہ بھی
راضی ہوگا, رسول بھی راضی ہوں گے, اور آخرت میں جنت بھی ملے گی. نہیں نماز پڑھے گا اللہ بھی ناراض ہوگا, رسول بھی ناراض ہوں گے, اور آخرت میں دوزخ میں جا کے جلنا ہوگا. اللہ کے رسول فرماتے ہیں, اے ابو ہریرہ, حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول ہے, حضرت میرے آقا فرماتے ہیں, اے ابو ہریرہ بے نمازیوں کے قریب سے مت گزرو, اس لیے کہ اللہ کی لعنت اس کے اوپر برستی ہے, کہیں تم بھی شکار نہ بن جاؤ, اس لیے بے نمازیوں سے دور رہو. اے میرے دوستو, ذرا ہم لوگ اپنے گھر کے اندر جھانک کے دیکھیں, اپنے اندر جھانک کے دیکھیں, ہم نمازی ہے تو میرا بیٹا ہے کہ نہیں, ہم نماز پڑھتے ہیں میری بیٹی نمازی ہے کہ نہیں, میرے گھر کی عورتیں نمازی ہے کہ نہیں, مرد نمازی ہے کہ نہیں. ہم لوگ کبھی اس بات کو دیکھتے ہیں؟ اسی بات کو دیکھنے کی ضرورت ہے کہ اگر ہم نماز پڑھتے ہیں تو اپنے بھائیوں پر بھی سختی کریں, اپنے گھر کی عورتوں پر بھی سختی کریں, اپنے بچوں پر بھی سختی کریں کہ ہر حال میں تمہیں نماز پڑھنا ہی ہوگا. میرے گھر میں اگر رہنا ہے تو نماز پڑھنا ہوگا. تو میرے دوستو, نماز ایک بہت قیمتی عبادت ہے, نماز پڑھتے رہیے. نماز کو چھوڑ دیجئے گا تو پھر وہاں بڑی مشکل میں پڑ جائیے گا. اگر نماز پڑھ کے جائیں گے, ایمان کو لے کر کے جائیں گے, اللہ و رسول کو راضی کر کے جائیں گے, اللہ کے رسول سے سچی محبت کر کے جائیں گے, اللہ کی فرما برداری کر کے جائیں گے, تو انشاءاللہ ہم تو یہاں کامیاب رہیں گے, قبر کی منزل میں بھی کامیاب رہیں گے, قیامت کے دن بھی کامیاب ہو جائیں گے, اور آخرت میں ہم جنت کے طرف پہنچ جائیں گے. اور نماز چھوڑ کے کہیے گا تو مشکل ہے, پھر کبھی وقت ملا تو انشاءاللہ بتاؤں گا. اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ مولا یہ جو محفل سجائے ہیں شادی کے موقع پر ہے, مولا جس کی شادی ہونے والی ہے, اے پاک پروردگار جس لڑکے کی شادی ہونے والی ہے, جس لڑکی کی شادی ہونے والی ہے, مولا جب یہ لوگ نکاح کرے تو سنت کے طور و طریقے پر نکاح کرنے کی توفیق عطا فرما, اور مولا ان دونوں میں آپس میں محبت پیدا فرما, اور ان کے نسل کو تا قیامت تک ایمان کے ساتھ جاری و ساری عطا فرما. اور اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے مولا ہم سب کا یہاں آنا قبول فرما, اور اس محفل کے صدقے میں ہم تمام کی بخشش بھی فرما, ہم تمام کے خاندان کی بخشش فرما. سب کوئی مل کے پڑھیے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. آئیے سلام.